السلام علیکم. پروگرام آئے بات کریں ماما کے ساتھ میں آپ کی میزبان کائنات نظر. ماما، آج کے بچے اور نوجوان کھیلوں میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے؟ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ بچے اور نوجوان دونوں ہی کھیلوں میں کافی دلچسپی لیتے ہیں. بچے گھر والوں کو اور بڑوں کو تنگ کر کے، اور جو ہمارے نوجوان، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ میرے جیسے بزرگ حضرات بھی جو ہیں وہ بھی کھیل میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن دلوں سے کھیلنا ان کو سب سے زیادہ پسند ہے. دونوں میں بہت محنت لگتی ہے. اور بیٹے دلوں کے کھیل میں اگر آپ ہار جائیں تو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے. اگر آپ جینون ہیں تو ریکوری کافی ٹائم لے جاتی ہے. اور خیر یہ ہم موضوع سے ہٹ نہ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے یا نوجوان جو ہیں وہ کھیلوں میں دلچسپی نہیں لیتے. جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو انڈور گیمز بھی ڈھیر ہوتے تھے. شطرنج کھیلی جاتی تھی، لوڈو، کیرم بورڈ، اور گھر کے باہر پٹھو گرما گرم، بیڈمنٹن گراؤنڈز میں نیٹ لگ رہے ہوتے تھے، اور کرکٹ، فٹ بال، باسکٹ بال اور بہت کچھ. اس سب کا نتیجہ یہ تھا کہ صرف آپ جسمانی طور پر فعال نہیں رہتے تھے، بلکہ آپ کا باہمی رابطہ بڑا مضبوط تھا. لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، وہ ٹیم ہی نہیں ہوتی تھی، وہ ہمسائیگی، وہ محبت، وہ رشتوں کے اندر ایک عجیب سی بائنڈنگ فورس وہ چیزیں مہیا کرتی تھیں. اور ڈپریشن بڑی کم ہوتی تھی. سب سے بڑی بات جس کا آج کے دور میں ہم سامنا کریں، آپ فزیکل فٹنس کو تو میں سیکنڈری سمجھتی ہوں، برین آپ کا بڑا چاقو چوبند رہتا تھا. لیکن جو وقت گزرا تو اس میں بہت سارے حالات جو تھے انہوں نے اس پورے آپ کہہ لیجئے کہ سینیریو کو تبدیل کر دیا. اس میں سے سب سے خوفناک بات یہ ہوئی کہ پاکستان بدقسمتی سے کچھ ایسی علاقائی مسائل کا شکار ہوا کہ خطے کے اندر امن کو خطرات پیش آ گئے، بین الاقوامی سازشیں، اندرونی خلفشات اور دہشت گردی. انسیکیورٹی بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئی اوور آل. اور بیٹا چھوٹے بچوں کی ماؤں کو لگا کہ یہ محفوظ نہیں، کیونکہ پاکستان میں ایسے ذہنی مریض یا بد نصیب لوگ جن کو صحیح تربیت نہیں دی گئی، اخلاقیات نہیں سکھائی گئی، چونکہ تعلیم کی بہت کمی ہمارے ملک میں رہی، تو ہمارے چھوٹے بچے غیر محفوظ ہو گئے. ان کے ساتھ ایسے ایسے جرائم ہوئے کہ لگتا ہے کہ قیامت بھی ان کے سامنے چھوٹا واقعہ ہوگا. اس کی وجہ سے بچوں کو ماؤں نے باہر نکالنا چھوڑ دیا. نوجوانوں کے لیے چونکہ نشاور ادویات، اسلحہ، غلط کمپنی، اس طرح کے خدشات ہوئے تو انہوں نے بھی باہر نکلنا چھوڑ دیا. اور اس سے دو تین ہمیں بہت بڑے بڑے نقصانات ہوئے. ہمارے بچے جسمانی طور پر فعال نہیں رہے. دوسرا یہ ہوا کہ ہمارے یہاں پر ڈپریشن بہت اور مایوسی کی ایک عجیب سی لہر جو ہے وہ اٹھی، جس نے ہمارے نوجوانوں کو گھیر لیا. اور میں جو تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ جس دور کے اندر یہ جسمانی کھیل ہوتے تھے، جس میں آپس میں یہ رابطے ہوتے تھے، اس دور میں بچوں کی تعلیمی کارکردگی بھی بہت اچھی جا رہی تھی. آہستہ آہستہ جب آپ گھروں کے اندر بیٹھ کے جب آپ کی باقی چیزیں کم ہوں گی تو اس سے آپ کی ذہنی صلاحیتیں بھی متاثر میرے ہوں. خیال کے اندر ہم لوگوں نے سٹیز کو ایکسپینڈ کرنا بہت زیادہ شروع کر دیا ہے، تو جو کھیلوں کے میدان ہمارے پاس اویلیبلٹی تھی جن پارکس کی، وہ اب سارا کنسٹرکشن کے اندر یوز ہو رہا ہے. تو منیمم سے منیمم جگہ ہوتی جا رہی ہے. جو پہلے میکسیمم تھی کہیں نہ کہیں باہر جانے کا آپ کو شاید چانس مل جاتا تھا، وہ اب بہت کم ہو گیا، اور اس کی جگہ آپ کی ایکسپینسو ریسٹورینٹس نے لے لی ہیں اور بلڈنگس ہیں جو ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یوز ہو رہی ہیں. بیٹے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت ہی المناک محلو ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ بدقسمتی سے ہماری حکومتیں رہیں. 70 کی دہائی میں پاکستان کھیلوں میں بہت آگے تھا. دنیا کے سب مشہور جو کھیل کھیلے جا رہے تھے ان کے بڑے بڑے ٹائٹلز پاکستان کے پاس تھے. ہمارے پاس جان شیر خان، جہانگیر خان سے لے کر ہمارے پاس اصلاح الدین، ظہیر عباس اور بڑے بڑے نام تھے. لیکن بعد کے دور میں ہماری حکومتوں نے کھیلوں کی وہ سرپرستی نہیں کی، اور ہوتے ہوتے یہاں تک حالات پہنچ گئے کہ کھیل جو تھے ان کے لیے حکومتوں کی طرف سے ایسے آنکھیں بند کر لی گئیں کہ انہوں نے اس کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا کہ یہ بھی ضرورت ہو سکتی ہے قوم کی. انہوں نے ہمیں دال روٹی میں ایسے الجھا دیا کہ ایک وقت کے کھانے کی بھاگ دوڑ رہ گئی، بجائے اس کے کہ ہماری بنیادی جو ضروریات تھیں انہیں حکومتیں پورا کرتیں اور ہمیں مواقع دیے جاتے ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، کہ وہ مختلف شعبوں میں گرو کریں. تو ایسا نہیں ہوا. اس حد تک حکومتی سرپرستی بند ہوتی چلی گئی کہ ہمارے قومی کھیل ہاکی جو ہے اس کو بالکل غائب کر دیا گیا.
اور اسکواش جس میں 10 سال تک ہمارے پاس دنیا کے سب بڑے ٹائٹلز موجود تھے، اس کھیل کا نام و نشان پاکستان سے مٹ گیا. کبڈی اور پہلوانی اس کے مقابلے ہوتے ہوتے ختم ہو گئے. آج بدقسمتی سے جب کہ اس وقت ہمارے ملک کے پرائم منسٹر خود ایک کھلاڑی ہیں اور ان کی وجہ شہرت پوری دنیا میں ان کا کھیل بنا اور انہوں نے اتنا بڑا اس سے کام کیا شوکت خانم ہاسپٹل کے، جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. اس کے باوجود مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ ان کی طرف سے بھی کھیلوں کی سرپرستی کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. ایسے اقدامات نہیں اٹھائے گئے جس میں پاکستان میں کھیلوں کو سپورٹ ملتی، سوائے اس کے کہ کرکٹ جیسا ایک کھیل جو پوری دنیا کے اندر مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ جس کے اندر آپ راتوں رات نہ صرف سٹار بن جاتے ہیں بلکہ پیسے کا ایک دریا ہے جو آپ کی زندگی میں بہنے لگتا ہے، اختیار کا اور شہرت کا، تو اس سے کھیل کے علاوہ کسی اور کھیل کو وقت ہی نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے نیوز چینلز جو لوگوں کے گھروں تک پہنچتے ہیں وہ بھی سوائے اس چیز کے جو بس ان کو لگے کہ ایک ہائپ کریٹ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ شیئر نہیں کرتے کھیلوں سے ریلیٹڈ کوئی نیوز. آپ کو موسٹلی اگر کوئی ساکر کی یا کوئی ہاکی کی نیوز ملتی ہے وہ تھرو سوشل میڈیا ملتی ہے. کہ میڈیا گورنمنٹ سے بڑا فورم ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ میڈیا اتنا پاورفل فورم ہے، لیکن میڈیا بھی صرف وہ کھیل جن کے لیے فوراً ایڈز مل جائیں اور وہ کما سکیں وہ ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں متوسط یا غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے وہ شاندار بچے جنہوں نے بہت مشکلات کو سہ کے بھی اپنے آپ کو کھیلوں میں ان رکھا اور پاکستان کے لیے ٹائٹل جیت کے لائے، ان کو نہ تو ڈیو فیم ملا، نہ ڈیو رسپیکٹ ملی، نہ ہی حکومت، نہ ہی ہمارے میڈیا اور نہ ہی ہمارے آپ کہہ لیجئے کہ معروف شخصیات، کاروباری حضرات اور بڑی بڑی کمپنیز نے کوئی اسپانسرشپ یا کہہ لیجئے کوئی پرکس دیے کہ وہ اپنے اس کھیلوں کے ساتھ اپنے ملک کا نام بھی بلند کرتے اور ان کی اپنی زندگیاں بھی بہتر ہوتی. تو یقینی طور پر حکومت کی طرف سے یہ ایک ایسا شعبہ بہت زمانوں سے رہا اور جس کے لیے ہم امید کر رہے تھے کہ ابھی خان صاحب کی حکومت کے آنے کے بعد بہتری آئے گی، تو ہم نے دیکھا کہ وہ بہتری کہیں نہیں آئی سوائے کہ وہ کھیل جس نے خود ان کو ناموری دی انہوں نے اس کے علاوہ باقی کھیلوں کو ایکنالج نہیں کیا. اور اس میں صرف وزیر اعظم پاکستان لازم ہوتا ہے، ان کی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں. یہ کام خالصتاً آپ کا پی ٹی وی اس کی ذمہ داری ہے اور خود پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا سیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگاہ رکھیں ملک میں جہاں کہیں پر بھی کوئی ٹیلنٹڈ ایک بچہ اپنے ملک کے لیے کوئی نام کما رہا ہے، عزت کما رہا ہے، تو اس کے ہنر کو شناخت بھی دیں، اسے پہچان دینے کے بعد وہ وسائل اور سہولیات بھی فراہم کریں کہ وہ آپ کے لیے اس نام اور پہچان کو بین الاقوامی سطح تک لے کے جا مجھے سکیں. ایک چیز کا رنج بھی ہے جو میں نے آبزرو کیا پی ٹی آئی کی حکومت آتے ساتھ کہ اگر کرکٹ کا کوئی میچ ہم جیت جاتے ہیں تو عمران خان کی طرف سے ایک بڑی ہائی لیول ٹویٹ آ جاتی ہے اور مبارکبادیں ہوتی ہیں. اور اسی بیچ مجھے ان سالوں میں یاد ہے کہ ہم ہاکی کے میچز بھی جیتے، ہم نے ساکر بھی ہے، فٹ بال بھی کئی جگہ پہ ہمارا کبڈی رہا اور عمران خان کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں آئی. تو اگر وہ ٹویٹ کر دیں تو اس سے آٹومیٹکلی ان کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ پورے ورلڈ تک یہ خبر خود ہی پہنچ جائے گی. شاید ہمیں میڈیا کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر عمران خان خود ٹویٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہر میڈیا چینل اس کو ہائی لائٹ کرے گا. تو شاید یہ ایک چیز کم رہ گئی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری نیشنل گیم کو جتنی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ سپورٹ کسی بھی وے کے اندر کسی بھی سائڈ سے نہیں آ رہی. جب وہ پرائم منسٹر کی طرف سے نہیں آ رہی تو باقی لوگوں سے تو گلا نہیں کر سکتے. بٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے کئی پلیٹ فارمز کی اس بات میں تعریف کرنی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کو ہائی لائٹ کریں. پچھلے کچھ عرصے میں میں نے بہت سے کھیل، جن میں سے میں نے اپنے انتہائی مصروف شیڈیول میں پاکستان اور انڈیا کا کبڈی میچ، جو کہ میں نے شاید بچپن سے زندگی میں اور بہت انجوائے کیا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا، لیکن ہم نے اس کو بالکل ایکنالج نہیں کیا. اب اس میں صرف حکومت کی ذمہ داری ہم ٹھہرا رہے ہیں، میڈیا کی ٹھہرا رہے ہیں، نہیں. اس میں بیٹے ہمارے بااختیار لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک سے خربوں اربوں کمایا، جن کی نسلوں نے اس ملک سے خیر پائی، اللہ انہوں نے بے انتہا وسائل دیے، ان کی طرف سے یہ کوشش کی جا سکتی ہے. اگر وفاقی حکومت کمزور رہ گئی ہے تو پنجاب سمیت مختلف صوبائی حکومتیں اس میں کھیلوں کو
جو ہے پروموٹ کر سکتی ہیں. اس میں کھیلوں میں بہت بڑا رول آپ کا پرائیویٹ سیکٹر، ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز دے سکتے ہیں. وہ اتنا ان کے سورسز زیادہ ہیں کہ وہ چاہیں تو پورے کلبس بنا سکتے ہیں اور ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے جیسے کہ PSL کے میچز جو ہیں ان کو باقاعدہ ٹیمز الاٹ کر دی گئی ہیں. صرف ان چیزوں کو تھوڑی سمجھداری سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے کہ یہ بہت خوبصورت بات ہوتی ہے کہ آپ کے بچے گھروں میں آپ کے سامنے محفوظ ہوں، وہ تعلیمی اداروں کے اندر پڑھ رہے ہوں، ریسرچ کر رہے ہوں، گین کر رہے ہوں، سیکھ رہے ہوں، اور یا وہ کھیلوں کے میدانوں میں ہوں. آپ کے کھیل کے میدان جو ہیں ان میں رونقیں ہوں. اس سے آپ کی نوجوان نسل کئی عذابوں سے، کئی سرابوں سے محفوظ رہتی ہے. وہ نشے کی طرف نہیں جاتے، وہ اخلاقی بے راہ روی کی طرف نہیں جاتے، وہ الگ الگ کونے خطروں میں چھپ کے جرائم جو ہیں ان کے لیے کچھ پلاننگ نہیں کرتے. وہ اوپن ہوتے ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں، ان کی انرجی کنسٹرکٹیو ہو جاتی ہے. اور ہم پورے پاکستان کے ریموٹ ایریاز تک کے اندر انرجی کو چینلائز کر سکتے ہیں، ان نوجوانوں کی ہمت کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور یقین کیجیے سے پاکستان کے اندر حالات بہت بہتر ہوں گے، بلکہ بہت ہی پاکستان میں ٹیلنٹ اور پوٹینشیل ہے جو ورلڈ وائڈ جائے گا، اور میرے اس پیارے ملک کا نام بہت معتبر ہوتا چلا جائے گا. یہ تمام مسائل ایک طرف ماما، پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایز این انڈیویجول بھی ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. اگر ہمارے پاس جگہ کم ہے اور ہم نہیں کہیں باہر کھیلنے جا سکتے یا گراؤنڈس نہیں ہے پاس، تو ہم چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز کہ گھر کی سبزی لے آئیں اور سائیکلنگ کر لیں. اگر سائیکل ہمارے پاس ہے، موسٹ اور کامن ہے، گھر کے کچھ کام کریں. ایگزیکٹلی گھر کے کچھ کام کر لیں. ہم اپنی باڈی کو خود حرکت دیں. ویسے یہ بات میں کر رہی ہوں، اوکے. اینی ویز باڈی کو حرکت دینا بہت ضروری ہے. میں نے بھی وقت کے ساتھ ریئلائز کیا کہ اٹس ریئلی امپورٹنٹ. بٹ تھینک یو سو مچ ماما. میری کئی چیزوں کو جو کچھ کوشچنس تھے میرے دماغ میں وہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے سے کلیئر ہو گئے. اپنا بہت سارا دھیان رکھیں. اللہ حافظ.